ایک عورت کی خوش مزاجی کا راز اس کے شوہر کا سب سے خوش مزاج رویہ ہے، جو اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ شوہر کی محبت ہی ہے عورت کو ہنستا بستا رکھتی ہے، تبھی اس کی زندگی پر سکون گزرتی ہے۔ بہت اچھے ہوتے ہیں وہ شوہر جو اپنی بیوی کے آنسو پوچھ دیتے ہیں، لیکن بہترین ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کے رونے کی کوئی وجہ ہی ختم کر دے۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بہت رہ لیا اپنا، اب میرے ہونے کی تیاری کر لو۔ بہترین ہمسفر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ناراضگی میں بھی آپ کی فکر کرنا نہیں چھوڑے گا۔ ایک بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے غصہ اور ناراضگی کے باوجود آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑے گا۔ حلال محبت خوبصورت ہوتی ہے۔ یا اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا ہو، ہر بیٹی کو نیک شوہر ملے۔ میری روح کی آواز ہو تم، کہا نہ بہت خاص ہو تم۔ مدینے کا سفر ہو، ساتھ ہم سفر ہو۔ سنو نظر آ جاؤ، ہمیں عید کرنی ہے۔ اور تیرے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے یا رب۔ خوش نصیب ہیں وہ کپل جو زندگی کا آغاز ہنی مون سے نہیں، حج اور عمرے سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے ایک وفادار اور ساتھ نبھانے والا ہمسفر کا مل جانا۔ عورت کا روٹھنا اپنے شوہر سے اس کا حق ہے اور شوہر کا اپنی بیوی کو راضی کرنا اور منانا اس کا فرض ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بندہ خاک بنے، باوضو ہو کر مسلح پہ جوانی رکھ دو۔ قبرستان ان نوجوانوں سے بھرا پڑا ہے جو سوچتے تھے بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ تنہائی، ہزاروں باتیں، خاموش گفتگو، طویل سجدے۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہے دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ اصلی فکر تو فکر آخرت ہے۔ محبت دعا ہے اور دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتے ہیں، بے شک وہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ شادی میں عمر نہیں بلکہ محبت اور عزت دینی چاہیے۔ نصیب اس لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ لا حاصل سے بھی ملوا سکتا ہے اور برے کو بہترین بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی سے کیا کہنا یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پل جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ ماسک پہن کر گھر سے نکلتے ہو تو اچھی بات ہے، آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلو، 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ بات تو صرف نیت کی ہے، کسی کی قضا نماز بھی قبول ہو جاتی ہے تو کسی کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ پریشانی ہمیشہ یہی سکھاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے پریشانیوں سے بھر دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ بے شک میرا رب وہی ہے جو میرے ہر درد سے واقف ہے اور سب وقتی ہے سوا اللہ کی محبت کے۔ اگر انسان صحیح ہے تو انتظار غلط نہیں۔ آپ سے کتنی محبت ہے یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ سچی محبت وہی ہے جس پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جائے۔ سورج اور والدین کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، کیونکہ جب یہ دھوپ جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی نعمت اگر تکلیف کے بغیر ہوتی تو یہ دنیا جنت ہوتی۔ شکر کرو صرف گرمی ہے ورنہ انبل تو آگ والے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ طوفان نماز روک رکھتی ہے۔ انسان نے جھوٹ تب سیکھا جب اسے سچ کی سزا ملی۔ جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا جواب اللہ دیتا ہے۔ برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر کام کا وقت ہے سوا نماز پڑھنے کے۔ آج جو دعاؤں کا حصہ ہے دیکھنا کل وہ نصیب کا حصہ بن جائے گا، بس تم اللہ پہ یقین رکھو۔ تمہارے مقدر کا سب کچھ لکھ دیا جا چکا ہے، رزق، دولت، ہمسفر، اولاد، سب کچھ۔ بس تم دعا کرو اور صبر رکھو، صحیح وقت آنے پہ سب کچھ مل جائے گا۔ انسان جب کچھ کھوتا ہے تبھی اللہ ہمیشہ بدلے میں ہمیں کچھ بہترین سے نوازتا ہے۔ اتنا پریشان کیوں ہو، قسمت تو اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پہ بدل جاتی ہے۔
कामयाबी एक ही किताब में छुपी है, वो है कुरान पाक। तकलीफ तभी होती है जब लोग जिंदा रहें और रिश्ते मर जाएं। वक्त गहरा समुंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। मैंने जब भी बेहतर की ख्वाहिश की है, उस रब ने मुझे बेहतरीन से नवाजा है। दर्द कितना भी हो, अल्लाह के सामने रोने से सुकून में बदल जाता है। तकदीर और किस्मत से ज़्यादा ताकत दुआओं में होती है। हाल कैसा भी हो, अल्लाह को सुनाया करो। खुशी में सुनाओगे तो वो शुक्र समझेगा, गम में सुनाओगे तो सब्र समझेगा। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाब है। या अल्लाह, आप हैं और मैं हूँ। मैं गुनाहों का आदी हूँ और आप बख्शने के आदी हो, मेरी बख्शिश कर दे। अल्लाह ना जल्दी करता है ना देर करता है, हमेशा जो करता है सही वक्त पे करता है। इंसान कोई भी बदसूरत हो ही नहीं सकता। अगर आपने किसी इंसान को बदसूरत कहा है तो आपने अल्लाह ताला की तकदीर को गाली दी है। तन्हाई में एहसास होता है रब इंसान के सबसे ज़्यादा पास होता है। सब्र से रहमत का इंतज़ार करना, जो चीज़ आपके लिए है वो आपके लिए ही है। खुश नसीब हूँ मैं कि मुसलमान हूँ। किसी को सलाम करूँ तो नेकी, किसी को मुस्कुरा कर देखूँ तो नेकी, कोई काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ूँ तो नेकी, किसी का अच्छा काम का सोचूँ तो भी नेकी, गुस्सा काबू करूँ तो नेकी, सीधे हाथ में गिलास पकड़कर पानी पीऊँ तो नेकी, अपने माँ बाप को मुस्कुरा कर देखूँ तो हज का सवाब। इंसान को हमेशा झुक कर रहना चाहिए, क्योंकि जिनको तुम गुरूर दिखाते हो ना, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया है। हमेशा रब से पूरी उम्मीद रखे, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितने जल्दी रब राज़ी होता है उतने जल्दी कोई राज़ी नहीं होता। जहाँ भी पहुँच जाओ, लेकिन जब ठोकर लगती है ना तो पहला लफ्ज़ मुँह से अल्लाह निकलता है। दुआ को अल्लाह ने सबसे ताकतवर अख्तियार दिया है कि दुनिया की बुराई को बेहतरीन में बदल सकता है। जो मिले उसमें ही खुश रहती हूँ। मेरी उंगलियाँ मुझे सिखाती हैं कि दुनिया में बराबर कोई भी नहीं। मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान को कोई भी चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद ना हार मान ले। अगर ये जानना चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत कितनी है, तो बस ये देख लो तुम्हें गुनाहों से नफरत कितनी है। तुम उस इंसान को नहीं तोड़ सकते जो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखे। आप अल्लाह से दूर हो गए हो, पर अल्लाह आपसे नहीं। कमज़ोर होने के लिए लाख वजह हो सकती हैं, लेकिन हिम्मत के लिए सिर्फ अल्लाह काफ़ी है। कोई भी सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, या तो रास्ते बदल जाते हैं या फिर वास्ते ख़त्म हो जाते हैं। माफ़ करके भी बदला लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि बुराई का बदला बुराई से ही दिया जाए। जब इंसान किसी चीज़ से डरता है तो उससे दूर हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह से डरता है तो उसके करीब हो जाता है।